بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو آپ سب کو طاہر کا سلام۔ جناب محترم طارق عزیز صاحب کے اس جملے سے میں اپنی ویڈیو کا آغاز کر رہا ہوں۔ محترم دوستو، بھائیو، آج کل پاکستان سمیت پوری دنیا، اسپیشلی ہم یو کے والے جو یو کے میں رہتے ہیں، کرونا وائرس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ وائرس تو خیر ایک جھوٹ ہے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چال ہے، اس کے پیچھے چال ہے جس کا ہمیں جو عام انسان ہے، ہم لوگوں کو تو خیر شاید نہ پتہ چلے، لیکن آنے والے دور میں اس چیز کا، اس کے اثرات جو ہے سب کے سامنے ہوں گے۔ اور کہتے ہیں کہ جو چیز انسان جتنی بھی کسی سے چھپا لے وہ چھپتی نہیں۔ اس چیز کا آج سے 1 سال 2 سال بعد پتہ ضرور چل جائے گا کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے ان لوگوں کے، جو یہ جھوٹی ہے کرونا کی وبا جنہوں نے پھیلائی ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے کیا پولیٹکس ہے، ان کی کیا سیاست ہو رہی ہے۔ کہ یہ تو ایک الگ ایشو ہے، پھر بھی میں اپنے تمام احباب اور تمام دوست جو دنیا میں رہتے ہیں، پوری دنیا کے انسان، دوست، جاننے والے، پیار کرنے والے جتنے بھی، ان سب کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھیں۔ تو یہ تو تھی کرونا کی بات۔ اب کرونا کے بعد چلتے ہیں اپنے پیارے دیش، اپنی جنم بھومی پاکستان کی طرف۔ ایک ایسا دیش جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے جس دیش کو نوازا، ایسا دیش کہ جس کے لوگ پوری دنیا کے لوگوں سے بہترین، میں پوری دنیا کے لوگوں سے بہترین لفظ تو ہے نہیں یوز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ متقی ہے۔ حضور پاک کا خطبہ حجۃ الوداع بھی ہم لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ کوئی کسی عربی کو کسی اجمی پہ اور کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ تو میں ابھی گزشتہ 10 سال سے یو کے میں رہائش پذیر ہوں۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ بنگالی، پاکستانی، انڈین اور کئی ممالک کے لوگوں کے ساتھ میں نے ٹائم گزارا ہے، اور نتیجہ یہ نکلا۔ یہ میرا ایک ذاتی تجربہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کئی میرے دیکھنے والے، سننے والے اس چیز سے اتفاق نہ کریں، لیکن میں نے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پائے، وہ اپنے پاکستانی لوگ ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ میں پاکستانی ہوں، پاکستانی ہونے کے ناطے نہ ہی کوئی میں یہ مٹھو بننے کی کوشش نہیں کر رہا، لیکن یہ میری ایک ذاتی رائے بھی ہے، اور رائے کے ساتھ ساتھ یہ میں نے یہ چیز جو ہے یہ میرا ایکسپیرینس بھی ہے۔ تو یہ تو ایک میں اپنے لوگوں کی تعریف کر رہا ہوں، اور اس کے بعد سیکنڈ یہ کہ اب پاکستان کی طرف آتے ہیں تو محترم جناب عمران خان کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے محترم عمران خان صاحب جو آج کل کرسی کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، یا جن لوگوں نے ان کو جس طرح لایا، اس کی کوئی مثال نہ تو میں نے اس سے پہلے کبھی دیکھی ہے، اور نہ شاید آپ لوگوں نے کبھی سنا ہو، اس طرح یہ دیکھا ہو۔ تو اس کے پیچھے ہماری اگر فوج شامل ہے تو شیم آن دیم، اگر سپریم کورٹ شامل ہے تو ان کے اوپر بھی شیم، یا کوئی اور ان کے پیچھے شامل ہے تو ان پہ بھی لعنت ہو، اللہ کی، عام انسانوں کی لعنت ہو۔
ایسی جاہل بدتمیز گورنمنٹ آج ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی کہ جس کا نہ ہی کوئی مثال ملتی ہے اور نہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، میں نہ نواز شریف صاحب کو یا زرداری کو کسی کو سپورٹ نہیں کرتا، میں پکا مسلم لیگی ہوں، پکا مسلم لیگ سے میرا تعلق ہے، اور یہ تو میں اپنا جو اپنی نون لیگ کے ساتھ محبت ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس سے ہٹ کے میں کوئی اتنا جذباتی بھی نہیں کہ میں اگر نون لیگ نے کوئی غلط بات کی ہو یا کام کیا ہو تو اس میں پردہ ڈال نہیں۔ ان کے کام دور میں بھی اچھے برے کام ہوئے، برے بھی ہوئے، لیکن جو آج کل ہو رہا ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب کو لایا گیا، اس کے پیچھے کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو اس گورنمنٹ سے، اس شخص سے نجات دے جو کہ اپنے مزے کی خاطر، اپنی کرسی کی خاطر، جس کی ایک زندگی کا 80-90% زندگی کا ٹائم گزر چکا ہے، وہ شخص ہمارے بچوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، ان کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ اللہ خان صاحب کو زندگی دے، عزت دے، اب ان کا ریٹائر ہونے کا ٹائم ہے۔ ان کے ساتھ یہ چول ٹائپ کی جتنی بھی پولیٹیشنز ہیں، اور اتنے امیچور گورنمنٹ میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھی۔ اتنے امیچور لوگ تو ایک گھر کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، یہ تو پورا ملک چلا رہے ہیں اور لوگوں کو جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، ملک کو تباہی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ ہماری فوج اگر اپنے ملک کے ساتھ تھوڑی بھی مخلص ہے تو اس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اس کو بیک فٹ پہ جانا چاہیے، فوج کو جو کام ہے وہ کام کرنا چاہیے، اور جو ادارے ہیں ان کو ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے۔ پولیس کے اندر کوئی بھی پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے، پولیس کو ایک آزاد ادارہ بنانا چاہیے، آرمی کو ایک آزاد ادارہ بننا چاہیے، اسی طرح عدلیہ کو بھی آزاد ادارہ ہونا چاہیے۔ انفارچونیٹلی یہ ادارے جتنے بھی ہیں یہ کسی ایک ادارے کے نیچے جھکے ہوئے ہیں، اور اس ادارے کی جب بھی اس ادارے سے تعلق رکھنے والے جب بھی چاہتے ہیں تو ان کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں۔ خدا را میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وقت آ چکا ہے۔ پاکستان آرمی ہماری شان ہے، ہماری عزت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت دی جائے۔ میں نے 3 دفعہ آرمی کے لیے ٹیسٹ دیا، الحمدللہ۔ آرمی جوائن کرنے کی سب سے زیادہ خواہش اگر کسی کو تھی تو مجھے تھی۔ ملک کے پاکستان سے سب سے محبت ہے تو مجھے، لیکن خدا را ملک کو بچایا جائے۔ آرمی کو سٹرونگ ہونا ہمارے لیے فخر ہے، لیکن ملک کا سٹرونگ ہونا بھی ہمارے لیے فخر ہونا چاہیے۔ اگر ہماری آرمی سٹرونگ ہے، عوام غربت سے مر رہی ہے، اگر ہمارا آرمی کا ایک آفیسر جو ہے لاکھوں کے حساب سے تنخواہ لے رہا ہے، جائیدادیں بنا رہے، تو وہاں آرمی کا سپاہی جو ہے وہ بھی آرمی کا حصہ ہے۔ آفیسر سے زیادہ آرمی کے سپاہی جو ہیں نا وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ ایک شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، تو اگر قوم کی حیات ہے تو سپاہی کا بھی اتنا ہی خیال ہونا چاہیے، اس کو بھی اتنی عزت سے نوازنا چاہیے جتنا ایک آفیسر کو۔ صرف جھنڈے میں آپ اس کی میت لے آتے ہو، عزت دے دیتے ہو، لیکن آپ اس کو جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو بیسک فیسلٹی نہیں دیتے، تو یہ بھی ہم سب کے لیے شیم ہے۔ ہمارے سپاہی کی تنخواہ ڈبل ہونی چاہیے، ہمارے ان سپاہیوں کی جو بارڈر پہ لڑتے ہیں ان کی تنخواہ ڈبل سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ تنخواہ فوج کی ہونی چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں، لیکن جہاں بات پاکستان کی آتی ہے تو فوجی بھی، ہر ایک فوجی بھی پاکستانی ہے، ایک استاد بھی پاکستانی ہے، ایک موچی بھی پاکستانی ہے، اور ایک عام انسان بھی پاکستانی۔ تو میرے بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آپ میری اس بات کو اچھی رائے اچھی طرف لے کے جائیں گے، نہ کہ اس پہ تنقید کریں گے۔ پاکستان آرمی کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ زندہ باد۔ اس ادارے سے مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار ہے، لیکن اگر کسی ادارے میں گندے انڈے ہیں تو ان کو نکالنا چاہیے، تاکہ پورا ادارہ
اسے محفوظ ہو سکے. اور آخر میں کہتا ہوں قادیانیت پہ لعنت. وہ ختم نبوت زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.